السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی اور عزیز دوستو، آج میں جو بات آپ سے کرنے والا ہوں وہ بہت ہی اہم بات ہے اور عمل سے متعلق ہے، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور لاسٹ تک دیکھیں۔ بہت مختصر سی بات کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک پوری زندگی میں صحابہ کرام سے صرف 13 سوالات پوچھے، صرف 13 سوال، یعنی وہ سوال جو قرآن نے نقل فرمائے اور جن کا تعلق عمل سے ہے۔ صحابہ کرام میرے عزیزو اللہ کے رسول سے ادب کی وجہ سے زیادہ سوال نہیں کرتے تھے اور بیہودہ قسم کے سوال، فضول قسم کے سوال اور لایانی قسم کے سوال تو کرتے ہی نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام انتظار کرتے تھے اس بات کا کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی اجنبی مسافر آ جائے اللہ کے رسول کی خدمت میں اور وہ بے تکلفی کی وجہ سے کوئی سوال کرے۔ وہ سوال کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیں گے اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا۔ انتظار کرتے تھے۔ تو صحابہ فضول قسم کے، بیہودہ قسم کے سوال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ حضور کو تنگ کرنے کے لیے یا حضور کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، وہ تو بے انتہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیزو، اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مطلق سوال سے منع کر دیا گیا، سوال نہیں کرنا چاہیے، نہیں۔ قرآن نے خود کہا سوال کرو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ مسلمانوں، اگر تم نہیں جانتے پوچھو، سوال کرو، اپنے علماء سے پوچھو، لیکن عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، سائل بن کر، چھوٹا بن کر سوال کرو۔ اور ایک حدیث اور ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السوال نصف العلم، سوال کرنا تو آدھا علم ہے۔ سوال ہر کوئی نہیں کر سکتا، سوال کرنا بھی علم کی دلیل ہے۔ اور سوال کے جواب میں جب آدمی کو علم حاصل ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے۔ سوال کرنے کے بعد جب اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو خوشی ہوتی ہے۔ تو شریعت نے ہمیں سوال کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھو ایسا سوال کرو جس کا تعلق عمل سے ہو، علم سے ہو، اخلاق سے ہو، قبر سے ہو، حشر سے ہو، ایسا سوال کرو۔ اور وہ بھی جس سے سوال کرو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، چھوٹے بن کر، سائل بن کر سوال کرو۔ بیہودہ قسم کے سوال کرنا، فضول قسم کے سوال کرنا، سامنے والے کو تنگ کرنے کے لیے، اس کا ٹائم ضائع کرنے کے لیے، اسے پریشان کرنے کے لیے، معاذ اللہ اس کا مذاق اڑانے کے لیے اور اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے، ایسا سوال کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہ سوال کرنا علماء سے ناجائز اور حرام، ان کے ادب کے خلاف۔ اور آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے۔ مولانا احتشام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، حضرت فرماتے ہیں کہ کھجلی کئی قسم کی ہوتی ہے، کھجلی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک کھجلی وہ ہوتی ہے جو مولوی کو دیکھ کر بعض لوگوں کے دماغ میں لگتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، مولوی کو دیکھا اور کھجلی شروع، ان کے دماغ میں ایک دم کھجلی لگنے لگتی ہے، مولوی صاحب کو تنگ کرنا چاہیے، مولوی صاحب کو پریشان کرنا چاہیے، مولوی صاحب سے ایسے سوال کرنے چاہیے، مولوی صاحب بغلے بجانے لگیں، بغلے جھانکنے لگیں، لاجواب ہو جائیں۔ تو مولوی صاحب کو تنگ کرنے کے لیے، علماء کو پریشان کرنے کے لیے، معاذ اللہ ان کی تحقیر کے لیے، ان کی تذلیل کے لیے اور اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے، ایک عالم کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنی علمیت کو جھاڑنے کے لیے، اپنی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے علماء سے فضول قسم کے سوال کرتے ہیں۔ یعنی ایسے سوال کریں گے جو کبھی ان کے باپ دادا کے وہم و گمان میں بھی نہ آیا ہو، ایسے سوال کریں گے۔ مقصد کیا ہے؟ علم حاصل کرنا نہیں، عمل کرنا نہیں، قبر کو یاد کرنا نہیں،
یہ اپنی معلومات میں اضافہ کرنا نہیں، مقصد ہے مولوی صاحب کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، ان کا ٹائم ضائع کرنا، ان کی بے ادبی بے احترامی کرنا۔ ایسا سوال کرنا میرے عزیزوں ناجائز اور حرام ہے، یاد رکھیے۔ اور یہ لوگ صرف آج کے دور میں نہیں، ہر دور کے اندر آپ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، آپ کو ایسے لوگ نظر آئیں گے۔ صالح علیہ السلام کی قوم بھی اپنے وقت کے پیغمبر سے ایسے ہی سوال کرتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ صالح، تم اللہ کے اگر پیغمبر ہو تو اس چٹان سے ہمیں ایک اونٹنی نکال کر دکھاؤ۔ اب بتائیے یہ کیسا سوال ہے؟ یہ کوئی عقل قبول کرتی ہے کہ ایسا سوال کرنا چاہیے؟ بنی اسرائیل کو دیکھیں، بنی اسرائیل نے تو ایسے ایسے سوال کیے میرے عزیزو، محض تنگ کرنے کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کے لیے، معاذ اللہ اپنی ہی شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے۔ بدتمیز قوم تھی، بیہودہ قسم کی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے بارے میں سوال، آپ جانتے ہیں موسیٰ، وہ گائے مشہور واقعہ ہے، کیسی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، اس کی نسل کیسی ہونی چاہیے، وہ کیا کھانے والی ہونی چاہیے۔ عجیب عجیب سوال، محض تنگ کرنا، موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنا۔ اور ان کی انہی بدتمیزیوں کی وجہ سے، فضول قسم کے سوالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ان کو عذاب سے بھی دوچار کیا، اللہ نے ان پر عذاب مسلط فرمایا، لیکن پھر بھی ظالموں کو شرم نہیں آئی۔ من و سلوہ کے بارے میں دیکھیے، موسیٰ یہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہمارے منہ سڑ گئے، ہمیں تو ذرا یہ ککڑی چاہیے، یہ مولی چاہیے، گاجر چاہیے، لہسن پیاز چاہیے، اور ساگ سالن چاہیے، یہ سب چیزیں چاہیے۔ یہ کیا ہے من و سلوہ؟ یہ تیتر بٹیر کھاتے کھاتے، من و سلوہ کھاتے کھاتے منہ سڑ گئے ہمارے۔ اپنے رب سے کہو، ایسے بدتمیز تھے میرے عزیزو۔ کیا موسیٰ علیہ السلام کا ہی رب ہے؟ ارے وہ تمہارا بھی تو رب ہے، لیکن بدتمیز تھے، ادب نہیں جانتے تھے، اس لیے کہ اپنے رب سے کہو، یہ کہتے تھے اپنے رب سے کہو، موسیٰ اپنے رب سے کہو۔ اور انہی بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بہت تنگ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، عیسیٰ اپنے رب سے کہو آسمان سے بنے بنائے کھانوں کا دسترخوان وہ اتارے ہم پر، صبح کو بھی شام کو بھی۔ یہ فضول قسم کے سوال میرے عزیزو، آج ہی ایسے لوگ دنیا کے اندر نہیں ہیں جو اپنے علماء کو تنگ کرتے ہیں، علماء کو پریشان کرتے ہیں۔ یہ پہلے زمانے سے بھی ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کچھ منافق قسم کے لوگ ایسے تھے جو معاذ اللہ حضور کو تنگ کرنے کے لیے، حضور کو پریشان کرنے کے لیے بطور استہزاء، بطور مذاق کے اللہ کے رسول سے ایسے سوال کرتے تھے۔ ایک صاحب آئے اور سوال کیا، یا رسول اللہ میرا باپ جنت میں ہے یا جہنم میں، بتائیے۔ ایک صاحب آئے کہنے لگے، یا رسول اللہ میری اونٹنی گم ہو گئی، آپ ذرا بتا دیجئے کہاں ہے۔ اب بتائیے، کیا نبی دنیا کے اندر اس لیے تشریف لائے وہ تمہاری اونٹنیوں کے بارے میں تمہیں بتائیں گے؟ تمہاری اونٹنیاں کہاں پر گھوم رہی ہیں، یا تمہارے گھر میں کیا بن رہا ہے، کیا پک رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ نبی کے دنیا کے اندر آنے کا یہ مقصد ہے؟ یہ منافق قسم کے لوگ تھے جو محض تنگ کرنے کے لیے اللہ کے رسول کو ایسے سوال کرتے تھے۔ ایک صاحب نے کہا، یا رسول اللہ بتائیے میرا اصلی باپ کون ہے، میرا اصلی باپ کون ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ ایمان والو دیکھو، تم اپنے نبی سے، میرے محبوب سے ایسے سوال مت کرو جس سے میرے نبی کو تکلیف ہو، اور اگر تمہیں ان سوالوں کا جواب دے دیا جائے تو تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ تمہیں اگر بتا دیا جائے تمہارا اصلی باپ کون ہے، تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسے سوال نہ کرو کہ بعد میں پچھتانا پڑے، بعد میں تمہیں شرمانا پڑے۔ وہ لوگ زمانے جاہلیت سے نئے نئے اسلام کی طرف آئے تھے، تو کچھ ایسے بھی تھے جن کے اصلی باپ کا پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک ایک عورت کے کئی مردوں سے تعلق ہوتے تھے، بچہ پیدا ہو گیا، اب اس بچے کا اصلی باپ کون ہے پتہ ہی نہیں، تو اس لیے حضور سے ایسا سوال کر بیٹھے،
میرا اصلی باپ کون ہے، میرا حقیقی باپ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ایسا سوال نہ کرو، اگر تمہیں بتا دیا جائے تو بعد میں پچھتاؤ، شرمندہ ہو۔ اسی طرح میرے دوستو عزیزو، علماء سے ایسے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نبیوں کے وارث ہیں، نبی کے وارث ہیں۔ علماء کا بھی ایسے ہی ادب اور احترام کرنا چاہیے جیسے ایک امت ہونے کے اعتبار سے اپنے دور کے نبی کا ادب اور احترام کرتی ہے۔ تو یہ علماء نبیوں کے وارث، آج ہمیں چاہیے ہم علماء کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے ٹائم کا لحاظ کریں، خیال کریں۔ وہ فری نہیں ہیں، اور وہ جو ہے خام خامے صبح سے لے کر شام تک جو مسجد مدرسے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تمہارے فضول قسم کے سوال سننے کے لیے نہیں بیٹھے۔ وہ ایسا کام کر رہے ہیں خدا کی قسم جس سے بڑا کام دنیا کے اندر کوئی ہو نہیں سکتا۔ آپ لوگ انہیں پریشان کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، ایسے ایسے سوال کرتے ہیں لوگ۔ میرے عزیزو، کتابوں کے اندر لکھا مولوی صاحب کو پکڑ لیا، راستے میں ہی پکڑ لیا، کوئی ادب ہی نہیں۔ مولوی صاحب، وہ جو قابیل نے حابیل کو، اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا ایک لڑکی پر عاشق ہونے کی وجہ سے، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ اب بتائیے میرے عزیزو۔ ارے اس سوال کو تم جان کر کیا کرو گے؟ مقصد ہے مولوی صاحب کو تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ مولوی صاحب، نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی، ذرا اس کی لمبائی اور چوڑائی بتائیے، وہ کیا ہے؟ بھائی کیا کرو گے جان کر؟ کیا منکر نکیر قبر میں تم سے یہ سوال کریں گے کہ اس لڑکی کا نام کیا تھا، کشتی کی لمبائی چوڑائی کیا تھی؟ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد مولوی صاحب کو تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ تو یاد رکھیے میرے عزیزو، یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں ایسے سوال، فضول قسم کے، بیہودہ قسم کے سوال مت کرو۔ تم سے پہلی بہت سی امتیں نبی سے اس ایسے ہی فضول اور لایانی قسم کے سوال کرنے کی وجہ سے تباہ کر دی گئی، برباد کر دی گئی، ہلاک کر دی گئی۔ ایسا سوال نہ کرو۔ تو اگر معاذ اللہ علماء کو تنگ کرنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، ان کی تحقیر اور تذلیل کے لیے، اس مقصد سے میرے عزیزو اگر سوال کیا جائے گا تو یاد رکھنا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ کریں، علماء کا ادب کیا کریں، علماء کا احترام کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔